کوششوں کے باوجود یہ دین جسے انہوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی نہیں مٹا اور اب نہیں مٹ سکتا. اب مایوس ہو چکے ہیں اسے مٹا نہیں سکتے. تو اب ہو سکتا ہے کہ جھللاہٹ میں آگے کچھ جو ہے نا جسے بلی کیا کرے ہو کسی یعنی بلی کھمبا نوچے بولتے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کھمبا میں نوچنے کی کوشش کریں. تو ان سے ڈرو نہیں, مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تمہارے لیے اسلام کو یعنی فرما برداری کو, اطاعت کو, سر تسلیم خم کرنے کو, اس کو میں نے تمہارے لیے نظام دین نظام زندگی کے طور پر پسند کر لیا. لیکن آخر میں بتلایا وہ پچھلے محرمات کے سلسلے میں جو جانور حرام کیے گئے کہ اگر کوئی شخص بھوک میں مجبور ہو جائے یعنی کسی ایسی جگہ پھنس جائے کہ جہاں پہ کچھ ہو نہیں اور بھوک میں وہ مبتلا ہو, بغیر اس کے کہ اس کا اپنا کوئی رجحان پایا جاتا, میلان پایا جاتا حرام کھانے کی طرف, بھوک میں ہے اور اضطراری حالت ہے, کوئی اور چیز ہے نہیں, تو پھر وہاں پہ اسے کھانے کی اجازت ہے اتنی کہ جتنے سے وہ اپنی زندگی بس بچا سکتا ہے. اور یہ مسئلہ پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکا ہے. تو اگر اس نے ایسا کر لیا تو ان اللہ غفور رحیم, تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آگے پھر یسألون بات آئی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ ان کہہ دو کہ ان کے لیے وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. یہ سب میں بات کیوں کہی گئی؟ زمانے قدیم سے جو دین پسند اور دین پر چلنے والوں لوگوں کا جو رویہ تھا اور رجحان تھا وہ یہ کہ ہر بالعموم تمام لوگ جو ہے تحریم کی طرف مائل ہوتے تھے. یعنی ہر چیز حرام ہے اللہ کی جو چیز بتا دی جائے فلاں فلاں چیز حلال ہے. اور کچھ رہبانیت نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی امت نے رہبانیت کو اتنی ترقی دی کہ کچھ یہی فیشن بن گیا اور دینداری یہی چیز ہو گئی کہ اپنے اوپر ہر چیز کو جو ہے حرام کر لو, گویا حلال بس چند ایک چیزیں رہ گئی. تو یہاں پہ بھی یہ سوال ہوا اسی ذہنیت کے پیش نظر جو مذہبی ذہنیت پہلے سے چلی آتی تھی, اچھا کپڑا حرام اور اچھا وہ حرام, اچھا کھانا حرام, 4 چنے کھا لینا اچھا ہے, ٹاٹ پہن لینا اچھا ہے, یہ چلا آتا تھا پہلے سے. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا چیز حلال ہے. تو لوگ توقع یہ رکھتے تھے, یہ یعنی اس ذہنیت کے تحت سوال کیا گیا کہ پوری تمام چیزیں حرام ہیں کہ اس میں بتلایا جائے گا کہ فلاں 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 چیز حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا یہ دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. یعنی یہاں پہ سوال یہ نہیں کہ پوچھا جائے گا کہ کیا حلال ہے, یہاں پہ پوچھو کہ کیا حرام ہے. سب کچھ حلال ہے سوائے چند چیزوں کے جو حرام ہیں جو پیچھے بتلا دی گئی, اور اسی طرح سے چند ایک چیزیں بتلائی جائیں گی. یعنی سابقہ ادیان میں, سابقہ امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ حلال کی لسٹ بتائی جاتی تھی اس لیے کہ حلال کی لسٹ بڑی مختصر ہوتی تھی. یہاں پہ حرام کی لسٹ بتلائی گئی ہے اس لیے کہ حرام کی لسٹ بڑی مختصر ہے, باقی تمام چیزیں کیا ہے حلال ہے. اس لیے فقہاء نے ہمارے یہ اصول متعین کر دیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, یعنی تمام اشیاء کی اصل جو کیا ہے اباحت, مباح ہے, تمام چیزیں مباح ہیں, الا یہ کہ اسے کسی شرعی نص کے ذریعے سے, قرآن یا سنت کے ذریعے سے کہہ دیا جائے کہ فلاں چیز حرام, ورنہ تمام چیزیں مباح ہیں. اسی طرح سے جو جانور تم نے سدھائے ہوئے رکھے ہیں, ٹرینڈ کیا ہے اپنے شکار کے لیے, وہ اگر کچھ شکار کرنے لے آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے حلال ہے, اس لیے کہ وہ جو تم نے ان کو ٹریننگ دی ہے تو اسی بنیاد پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے اسی علم کی بنیاد پر تم نے ان کو سکھایا ہے. تو جو کچھ وہ تمہارے لیے روک رکھیں اسے کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لے لو. تو اس کی شکل یہ ہے کہ شکاری جانور ہے یا شکاری پرندہ, تو اس کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. خاص طور سے پرندوں کے بارے میں, شکرا ہے اور باز وغیرہ وغیرہ, کیونکہ وہ جو ہے نا ابھی عموم کھانا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانور اس کے برعکس, شکاری جانور وہ جو ہے پکڑ کے روک کے رکھتے ہیں دبا کے, وہ کھاتے نہیں ہیں یا کم ہی کھاتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر کافی وہ فقہی وہ یعنی اختلافات ہیں, اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مختصراً یہ کہ جو تقریباً تسلیم کر لی گئی وہ یہ کہ اگر کوئی جانور شکاری پرندے کے ذریعے سے آپ یعنی کوئی شکار کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کو چھوڑیں شکار کے اوپر, تو وہ مر جائے, مردہ حالت میں آپ کو ملے تو بھی وہ حلال ہے, کیونکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پرندے کو چھوڑا تھا.
البتہ جب وہاں پہ آپ پکڑنے گئے اپنے شکار کو، لیکن وہاں پہ دیکھا کہ آپ کے اپنے شکاری پرندے کے ساتھ ساتھ کوئی اور شکاری پرندہ ہے، اسی طرح سے شکاری جانور کے ساتھ کوئی اور شکاری جانور کتا وہاں پہ موجود ہے، تو اس شکل میں وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور اگر اس میں سے کچھ کھا لے، چاہے پرندہ چاہے درندہ، تو تھوڑا اگر کھا لے، اس میں اختلاف ہے، ایک جز یعنی ایک کوارٹر، ہاف وغیرہ وغیرہ، تو کس حد تک اس میں گنجائش ہے۔ بعض کے یہاں بالکل گنجائش نہیں ہے، بعض کے یہاں یہ ہے کہ جانوروں میں نہیں لیکن پرندوں میں ہے۔ خیر یہ تفصیلی مسئلہ اس کو چھوڑے، تو اس میں بہرحال اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اگر بندوق سے آپ شکار کر رہے ہیں پرندے کا یا درندے کا، تو اس میں بھی بسم اللہ کر کے جو ہے نا گولی چلائیں تو وہ جو ہے مر جائے، چاہے پرندہ ہو چاہے جانور ہو، شکار مر جائے تو وہ ہلاک ہے۔ اس کی نوعیت یہی ہے، جس طرح سے تیر کی ہوتی تھی اسی طرح سے اس کی بھی گولی بندوق کی گولی۔ پھر فرمایا کہ آج تمہارے لیے ہر چیز، تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اور اسی طرح سے مومن عورتیں جو شریف گھرانوں کی ہیں وہ، اور اسی طرح سے شریف اور لڑکیاں عورتیں ان کی جو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، بشرطے کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، نکاح سارے نکاح میں لانے کے مقصد سے، نہ کہ یعنی شہوت رانی کے مقصد سے، اور نہ ہی اس لیے کہ تم اشنائیاں گاٹھو، تو یہ ساری چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور جو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، یعنی ایمان، وہ ایک طرف ایمان ہے پھر کفر کا رویہ کرے، اور دوسرے جگہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے، تو کیا ہے اس کا سارا عمل جو ہے وہ رائے گاں چلا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو آگ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔
اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جی، تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو وضو کے بارے میں بتلایا گیا کہ وضو اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کا وضو بھی یہ ہے کہ منہ دھوئیں اور ہاتھ دھوئیں کہنیوں تک اور سر پہ مسح کریں اور پاؤں کو دھوئیں گھٹنوں تک، ٹخنوں تک۔ اور دوسرے یہ کہ اگر جنوبی ہوں یعنی حالت جنابت میں ہوں تو فطہروا، تو اچھی طرح سے پاکیزگی حاصل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل جنابت کو کہا جاتا ہے۔ غسل جنابت میں اچھی طرح سے وضو کیا جاتا ہے اور پورے جسم پر جو ہے پانی ڈالا جاتا ہے، اور وضو بھی وہ کہ ناک میں پانی یعنی استنشاق اور وغیرہ یہ بھی جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ تیمم کی جہاں تک بات ہے تو وہ پہلے یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تم میں سے، سفر پہ ہو یا اپنے قضاء حاجت کے بعد آئے یا معاشرت کی ہو تو پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں۔ تو دونوں شکلوں میں یعنی اگر وضو کی حاجت ہو تو بھی اور نہانے کی حاجت ہو تو بھی دونوں شکلوں میں کیا ہے تیمم کر لینا، اور وہی ہے کہ منہ پر اور ہاتھ پر مٹی کہیں پہ بھی ہے اس پہ ہاتھ ڈال کے، ہاتھ رکھ کے اور چھاڑ کے پھر یوں یوں کر لیں، یہی جو ہے تیمم ہے۔ میں بتلا چکا تھا اس دن، لیکن یہاں پہ آیت کا وہ حصہ جو ہے آ گیا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اولا تیمم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین میں کوئی تنگی تمہارے لیے نہیں بنانا چاہتا، یعنی آدمی بیمار ہے اور سفر کی حالت میں پانی نہیں مل رہا ہے تو جا کے پانی ڈھونڈے یا لامحالہ جو ہے پانی سے نہائیں۔ بیمار اگر ٹھنڈے پانی سے نہا لے، اس زمانے میں گیزر وغیرہ تو تھے نہیں، ہیٹر تھے نہیں، اگر سردی کا موسم ہو مان لیجیے پانی ہے بھی تو مر جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے مدینہ کی سردی بڑی سخت ہوتی ہے، تو اس لیے اجازت دی گئی۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے بتلایا تھا کہ بظاہر اس کے اندر کوئی کیا ہے، پاکیزگی تو ہے نہیں، جو وضو سے جو چیز حاصل ہوتی ہے یا غسل سے حاصل ہوتی ہے تو تیمم سے تو نہیں حاصل ہوتی، لیکن اس امت کو دیکھیے جہاں کہیں بھی کوئی چھوٹ دی گئی ہے تو اس وقت بھی اس کے ذہن میں اس کا تصور باقی رکھا گیا ہے۔ مثلا وضو ہے تو تیمم کو باقی رکھا گیا ہے، نماز ہے ایک آدمی مجبور ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو جس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے وہ نماز پڑھے گا، حتیٰ کہ لیٹا لیٹا اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کا شعور اس کے پاس رہنا چاہیے، نماز کا شعور ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پاکیزگی کا تصور جو ہے اس کے پاس رہنا چاہیے، اگرچہ پاکیزگی نہیں حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی کے جو سامان ہے پاکیزگی کا وہ موجود نہیں۔ آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا اہل ایمان خطاب کر کے، یہ بھی پہلے بات آ چکی ہے کہ اے اہل ایمان تم اللہ واسطے عدل کے علمبردار بنو، اللہ کے لیے گواہی دے۔